جی، اب الیکشن کا موسم ہے اور اب دیکھیں کہ 3 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن میں۔ 8 فروری کو الیکشن ہے اور اس میں ابھی تک تو کوئی بہت زیادہ گہما گہمی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کہیں نہ کہیں پوسٹرز بھی نظر آ رہے ہیں، کہیں بینرز نظر آ رہے ہیں۔ جو سب سے اہم پوزیشن ہے اس وقت الیکشن میں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں ملا، جس پر وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور اب وہ اس مخمصے میں ہیں کہ جو مختلف آزاد امیدواروں کی حیثیت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان پر بعد میں کتنا دباؤ آتا ہے۔ پھر ابھی ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کے بہت سارے لوگ الیکشن کے میں حصہ لینے کے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کو کل پرسوں ہائی کورٹ نے نااہل کر دیا، اور پھر صنم جاوید جو بڑے عمران خان نے کینڈیڈیٹ بنایا تھا ان کو اگینسٹ محترمہ مریم نواز، تو وہ بھی اس کے نااہل ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے کافی گریونسز ہیں۔ یہ تو ہے کہ بلہ گیا ہے، تو بلے سے ایک تو چیز یہ پڑتی کہ جو ووٹر ہے وہ بڑے آرام سے ان کا جو بھی ووٹر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کتنا ووٹر ہے، جو بھی ووٹر ہے ظاہر ہے وہ پاپولر لیڈر تو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو نقصان تو ہوا ہے بہت۔ تو اس میں کسی کو آپ نے بیگن دے دیا، تو کسی کو کریلا دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، کسی کو ترازو، مطلب مختلف طرح کے آپ نے ووٹ ڈال دیے۔ اب ہر آدمی کو پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ عمران خان کا حمایتی ہے اور عمران خان کی طرف سے اس کا نامزدگی ہے، اور پھر جتنے بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ کیا عمران خان کا حمایتی اس وقت پورے جوش و جذبے میں ہے ووٹ ڈالنے کے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ کیا وہ الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن پر جائے گا؟ وہ فینومینا بہت اہم ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان کو جب وہ جیل میں ہیں اس وقت، ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے باوجود کہ بہت سارے لوگ یہ خوش فہمی میں، خوش گمانی میں ہیں کہ وہ شاید رہا ہو جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ جس مقصد کے لیے انہیں پکڑا گیا ہے اور جس چارج میں پکڑا گیا ہے، وہ اتنی جلدی وہاں سے نکل پائیں گے۔ تو اب رہ گیا، اب عمران خان وہاں جیل میں کیا پلان کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر بھی ہیں، پھر وہ وہ لیکن ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس کنڈیشن میں ان کی وہ جگہ آئی جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ، تو اس طرح سے انہیں بات نہیں کرنی چاہیے تھی میرا خیال میں۔ اتنی جگہ پہ فائٹر وہ ضرور ہیں، لیکن بعض چیزیں بڑی حکمت اور دانش مندی اور دور اندیشی کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے۔ اچھا، کمپرومائز بھی کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں مکالمہ بھی کرنا چاہیے۔ مکالمہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ عمران خان نے جو غلطی کی وہ میرا خیال میں یہ تھی کہ اگر ان کو ابتدائی دور میں ہی جب وہ وہاں سے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا، تو وہ آرام سے قومی اسمبلی میں بیٹھے رہتے۔ ظاہر ہے کوئی 3 4 5 10 سیٹوں کا فرق ہوتا تو وہ کسی بھی وقت کور ہو جاتا، اور وہ ویسے ہی اسی اسمبلی سے دوبارہ اقتدار میں آ سکتے تھے۔ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی کم، لیکن انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے انا کے پہاڑ پہ جو چڑھے ہوئے ہیں تو اس سے وہ نیچے نہیں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بڑی ان کے اندر خرابی ہے۔ اور اس طرح کے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لیڈرز کے اندر جب انا، تکبر، ہٹ دھرمی جب آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے، تو وہ ان کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو میرا خیال عمران خان کا ایک پرابلم تو یہ ہے۔ پھر انہوں نے آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ مزاحمت کی۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا انقلابی، ان کو حکومت ملی 3.5 4 سال تک، ابھی تک کوئی ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کارکردگی اور ان کا کہنا۔ دیکھیں عمران خان ایز اے فائٹر تو ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں، لیکن سیاست میں ہر جگہ فائٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کوئی انقلابی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی آپ کی کھڑکی انقلاب کی کوئی کسی صحن میں کھل رہی ہو، ایسے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو لوگ تھے آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بھاگ گئے، شٹر ہو گئی ذرا سی پارٹی۔ انقلابی لوگ ایسے نہیں ہوتے کبھی بھی۔ ایک تو یہ بات عمران خان کو سوچنی چاہیے، ظاہر ہے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے اس سلسلے میں، اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اب ان کے لیے ایک آپشن ہے میرا خیال میں جس پر ان کو کام کرنا چاہیے۔ وہ رکیں، ذرا سا لمبی سانس لیں، رکیں اور پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں وہ اور جس طرح سے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب،
ہم تو یہ کر سکتے ہیں، اور اس پہ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان، یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ انہوں نے نہیں پڑھی، ظاہر ہے کہ وہ بہت قریب سے انہوں نے ہر چیز کو دیکھا ہوا ہے، پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہیں، اور مطالعہ بھی ان کا اچھا خاصا ہے، کتابیں پڑھنے کا ان کو شروع سے شوق تھا۔ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک تو ان کو گھومنے پھرنے کا، مختلف علاقوں کی سیر سپاٹے کا، اور دوسرا یہ ضرور ان کو تھا اچھا کرکٹ میں بھی بڑی لاجکس اور یہ چیزیں، جیسے جو تھا نیوٹرل امپائر والا کام، اس میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اپنا مینجمنٹ کا انتظامی ڈھانچہ جو بنایا، اپنے ہاسپٹل کا جو شوکت خانم بنایا، یا نمل یونیورسٹی بنائی، اس میں فیصل سلطان جیسے ڈاکٹر لائے، مطلب اس سے لگتا تو ہے کہ وہ انتظامی امور تو ان کی شد بود ان کو اچھی خاصی ہے، لیکن وہ پاکستان کی پولیٹکس کے جو ڈائنمکس ہیں، اس کو میرے خیال میں وہ پوری طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے۔ اب وہ شاید کسی کوئی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی وہ لا سکتے ہیں، لیکن ان کو موقع ملا تھا اس وقت، ان کے پاس ایک موقع تھا، بہت ہی اچھا موقع تھا، اس میں ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، اور وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف تعلیم اور صحت پہ ہی زور دیتے۔ انہوں نے ریونج لینے کی کوشش کی لوگوں سے، باہر جا کے جس طرح سے انہوں نے تقریریں کی کہ میں یہ کر دوں گا، میں اس کو جیل ڈال دوں گا، اس کو جیل ڈال دوں گا۔ لیڈر کا نہیں ہوتا ان کو، اگر وہ جیسے نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں، تو نیلسن منڈیلا جو تھا، اس نے تو دیکھیں ایک تاریخ بنا دی نا۔ اس نے تو یہ تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، اب کسی سے ہم نے عداوت نہیں رکھنی، پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ اپنے لوگوں سے بھی اس نے کہا کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، وہ بھول جائیں۔ اب ہمیں پھر اس نے الیکشن میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے باوجود ان گورے جو سفید فام لوگ تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا، تاکہ اس نے یہ میسیج دیا۔ دیکھیں کتنے خطرناک تھا، کتنے عرصے تک وہ ان صعوبتوں کو کالے برداشت کر رہے تھے وہاں پر، جو سیاہ فام جو اکثریتی لوگ تھے، وہ چاہتے تو کتنا بلڈ شیڈ ہو جاتا اگر، لیکن ایک آدمی کی دانش مندی، فہم و فراست اور دور اندیشی نے جنوبی افریقہ کو بہت اسموتھ سیل کرا دیا، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوا، وہ صرف ایک آدمی کی۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ عمران خان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ابھی نظر آ رہی ہے، جو بظاہر صاف نظر آ رہا ہے، کہ مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، بظاہر ایسی لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو ہو جائیں گے، کوئی بہت بڑا معاملہ، کوئی نہیں واقعہ ہوا، اللہ نہ کرے تو ہو، اور الیکشن ہو جائیں، تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں، ان کی پارٹی کو اکثریت ملے گی، اور وہ شاید پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، جو چوتھی بار وہ وزیر اعظم ہوں، تجربے کار آدمی ہیں۔ اب ان کو چاہیے یہ کہ وہ اب اس سلسلے میں بہت ہی رواداری، درگزر، اور اپنے انتظامی صلاحیت جو بھی ان کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری جوڑیں، اور سب سے پہلے سب کو جوڑنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی مکالمے کی میز بچھانی پڑے گی، الیکشن کے بعد ہی صحیح، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میرا خیال میں مسئلہ جو ہے، اور ملک میں استحکام، سیاسی استحکام جو ہے، وہ اسی وقت آئے گا جب سارے کے سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، دیکھیں گے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، پاکستان کے ان مسائل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ سب نے تجربات کر لیے ہیں، سب نے اپنے اپنے ڈفلی بجا لی ہے، سب نے اپنے اپنے ترانے بجا لیے ہیں، لیکن پاکستان جس حال میں آج پہنچ گیا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی، جو بھی تھی، جس کے پاس بھی تھی، وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کر سکے، اس میں ناکام ہوئے ہم، تبھی ہم اس قدر پیچھے چلے گئے ہیں، اس قدر قرضے ہم پر چڑھ گئے ہیں اقتصادی طور پہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ان کو کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اقتصادیات جو ہے اس کی سیاسیات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اب امتحان ہوگا جو نئے لوگ آئیں گے، مجھے اندازہ جو بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن انتخابات ہوں گے، ممکن ہے کہ رزلٹ کچھ اور ہوں، لیکن بظاہر ایسی لگتا ہے کہ شاید اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا امتحان شروع ہوگا کہ وہ اس پوری صورتحال میں اپنے آپ کو کتنا کمپوز رکھتے ہیں، کتنا ایک ایسے لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب درگزر ہونا چاہیے، فہم و فراست ہونی چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، اور ملک کو درپیش مسائل، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، ان کو ختم کرنا، اور لوگوں کو ایک نیشن کے طور پر جوڑ کے رکھنا، یہ شاید ان کا ٹاسک ہونا چاہیے۔